وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وطبيب عيوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا ومأوانا وملجانا وقائدنا وقتبتنا ومرشدنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام،
2 جمادی الاولیٰ سن 1445 ہجری، 17 نومبر سن 2023 عیسوی بروز جمعہ۔ معزز سامعین کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر دربار میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔ حاضرین، پچھلے 2 جمعوں سے ایک عنوان چل رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کی اطاعت و فرما برداری، اور اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کن بندوں سے محبت کرتے ہیں، پسند فرماتے ہیں، اور اس کے لیے کیا چیزوں کی ضرورت ہے، کون سی چیز لازمی ہے، اس کے متعلق رحمت دو عالم، ساقی کوثر، شافی روز محشر، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کا خاص کر ذکر فرمایا۔ ان میں سے پہلی جو چیز ہے، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، اور ہمیشہ زبان کی حفاظت کرو، اس کے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حقداروں کا حق ادا کرتے رہو۔ حقداروں کی امانت اگر تمہارے پاس موجود ہے، امانت ادا کرنے میں جلدی کرو، دیر نہ کرو، یعنی امانت میں خیانت نہ کرو۔ اور تیسری بات، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پڑوس والوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو۔ یہ 3 چیزیں جس کی زندگی میں ہیں، چاہے وہ مرد ہو، ایمان والی عورتیں ہو، ان کا کامل ایمان ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں منہمک ہو جاتے ہیں، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول بھی ایسے بندے اور بندیوں سے محبت کرتے ہیں اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرماتے ہیں۔ ان میں سے پہلی بات، اسی کے متعلق گفتگو چل رہی ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اس جمعہ بھی۔ زبان کے متعلق، سچائی کے متعلق، جھوٹ سے بچنے کے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل ایک ہنڈیا کی مثال، دل ایک ہنڈیا کی مثال، زبان چمچے کی مانند۔ بڑی گہری بات بتائی ہے انہوں نے۔ اللہ والوں کی باتیں بہت بڑی ہوا کرتی ہیں، دور اندیشی کے ساتھ، فراست کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں، بہت دور تک گہری نظر رکھتے ہوئے
عوام اور قوم کے سامنے باتوں کو فرماتے ہیں۔ بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے دلوں میں باتوں کو القاء فرماتے ہیں، باتوں کو منکشف فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد سے ہوتا ہے۔ تو بڑی گہری بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ ہانڈی کے اندر جو ہوتا ہے چمچے میں وہی کچھ نکلتا ہے۔ مثال کے طور پر ہانڈی میں گوشت پکا ہوا ہے، آپ چمچہ ڈالیں گے، چمچے میں کیا نکلے گا؟ گوشت نکلے گا، بھاجی پتہ نکلے گا، گوشت نکلے گا۔ ہانڈی میں بھاجی پتہ پکا ہوا ہے، آپ چمچہ ڈالے ہیں، گوشت نہیں نکلے گا، بھاجی پتہ نکلے گا۔ ہانڈی میں پانی پکا ہوا ہے، آپ چمچہ ڈالے ہیں، اس چمچے میں پانی نکلے گا۔ جو چیز ہانڈی میں پکی ہوئی ہے، چمچہ ڈالنے کے بعد اس ہانڈی سے وہی چیز مہیا ہوتی ہے جو ہانڈی میں ہے۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دل ایک ہانڈی کے مانند ہے، زبان چمچے کے مانند۔ کیوں؟ جو دل میں ہے وہ زبان پر آئے گی بات، دل کے اندر جو بات ہے وہ زبان پر آئے گی۔ دل میں جھوٹ ہے، دل میں کینہ ہے، دل میں کپٹ ہے، دل میں بغض ہے، دل میں عناد ہے، دل میں دشمنی ہے۔ جن چیزوں کو ہم نے دل میں پالا ہے، جن چیزوں کو ہم نے دل کے اندر جگہ دی ہے، یہی چیز زبان پر آئے گی۔ اگر ہمارے دل کے اندر ہم نے سچائی کو جگہ دیا ہے، امانت داری کو جگہ دیا ہے، دیانت داری کو جگہ دیا ہے، صداقت کو جگہ دیا ہے، عدل و انصاف کو جگہ دیا ہے، وہی چیز زبان پر آئے گی۔ دل کے اندر جو چیز ہے، چاہے پاک چیز ہے تو پاک چیز زبان پر آئے گی۔ گندی چیز ہم نے دل کے اندر بٹھا لیا ہے، رکھ لیا ہے، سمو لیا ہے، تو یہی چیز زبان پر آئے گی۔ اسی گہری بات کو علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، اگر کوئی انسان جھوٹ بول رہا ہے، آپ سمجھ جائیں اس کے دل کے اندر جھوٹ بھرا ہوا ہے۔ اگر کوئی انسان دھوکہ دے رہا ہے، آپ سمجھ جائیں پیمانہ لے کر ناپنے کی ضرورت نہیں، تھرمامیٹر لے کر ناپنے کی ضرورت نہیں، لیکن علامتوں کو بتایا گیا، پہچان کو بتایا گیا، نشانیوں کو بتایا گیا۔ یہ چیزیں اگر ان کے اندر موجود ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ فلاں انسان ہے، یہ فلاں انسان ہے، یہ محبوب بندہ ہے اور یہ مبغوث بندہ ہے۔ بڑی گہری بات ہے، سمجھنے کی بات۔ اگر کوئی انسان امانت دار ہے، دیانت دار ہے، صداقت والا ہے، عدل و انصاف والا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اس کے دل کے اندر یہ چیز ہے، تو زبان سے یہ چیز نکل رہی ہے۔ اسی لیے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض مرتبہ زبان کو یوں پکڑتے، جھٹکا دیتے، فرماتے اے زبان، تیرے ہی وجہ سے بعض لوگ جہنم کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اے زبان، تیرے ہی وجہ سے بعض لوگ جنت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ زبان اگر صحیح استعمال کرے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، بہتان نہ لگائے، چاڑی کی بات نہ ہو، چغل خوری کی بات نہ ہو، ہیرا پھیری کی بات نہ ہو، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر نہ ہو، تو یہ زبان کے اندر سے صادر ہونے والے جو الفاظ ہیں، اس کے ذریعے سے بندہ اللہ کا محبوب بندہ بنتا ہے اور جنت کا مستحق ہوتا ہے۔
زبان سے گندی بات نکل رہی ہے، غلیظ بات نکل رہی ہے، بےہودہ بات نکل رہی ہے، فاحشہ بات نکل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر یہ چیز موجود ہے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز پھیلی ہوئی ہے۔ مسلم سوسائٹی کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر دوسرے معاشرے کی بات نہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن جہاں تک ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے کے بعض نوجوان بچے اپنی زبان کا اس طریقے سے غلط استعمال کرتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ اللہ اور اس کے رسول اور ملائکہ اور نیک لوگوں کے لعنتی کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، معاشرے پر مد نظر رکھتے ہوئے کہ جب انسان گفتگو کرنے سے پہلے سلام کرتا ہے تو یہ اس کے اخلاق والے ہونے کی علامت ہے۔ ایک آدمی اگر گفتگو کرنے سے پہلے اپنی گفتگو کا آغاز غلط الفاظ سے کرتا ہے، غلط بات سے کرتا ہے، گالی اور گلوچ سے کرتا ہے، تو اس کے بگڑے ہوئے اخلاق کی علامت ہے۔ کہ آج ہمارے معاشرے میں ایسے نہیں، بعض نوجوان ایسے ہیں، ہم نے دیکھا اور سنا ہے، ان کی گفتگو کا جو آغاز ہوتا ہے گالی سے ہوتا ہے، گالی سے ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی قوم میں جب گالی گلوچ ہوتی ہے تو وہاں سے اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے، اللہ کی نصرت ہٹ جاتی ہے، اور اللہ کی جو رحمتیں نازل ہونا چاہیے تھا وہ نازل نہیں ہوتی۔ جہاں گالی اور گلوچ ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت ہٹ جاتی ہے، اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے، تو شیطان وہاں مداخلت کرتا ہے۔ اب جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں خدا کی مدد تو آتی نہیں، خدا کی رحمت تو نازل ہوتی نہیں، اس لیے کہ سارے کام شیطانی کام ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے زبان تیری ہی وجہ سے بعض لوگ جنت کے بھی مستحق ہوتے ہیں، اے زبان تیرے ہی وجہ سے بعض لوگ جہنم کے بھی مستحق ہوتے ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو زبان کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے، گھر کے اندر ایک ماحول بنانا چاہیے، سچائی کا ماحول ہو، جھوٹ کا ماحول نہ ہو۔ ہم جو کام کرتے ہیں ہماری نسل ہمیں دیکھتی ہے، ہم ہماری زبان سے جو الفاظ کا استعمال کرتے ہیں ہماری نسل وہی الفاظ کا استعمال کرتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے باپ کسی کا بگڑا ہوا ہے، بات بات پر اس کی زبان پر گالی ہے، آپ نوٹ کیجئے میری باتوں کو سننے کے بعد اس کا چھوٹا سا بچہ اس کی زبان پر بھی گالی ہوگی۔ اور گھر کے اندر ماحول اگر غلط ہے، جھوٹ کا ماحول ہے، ماں کے اندر بھی جھوٹ ہے، باپ کے اندر بھی جھوٹ ہے، گھر کا ماحول جھوٹ کا ماحول ہے، اس کے اثرات بچوں پر پڑتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں اپنی زبان سے جھوٹ نکالتے ہیں، بار بار جھوٹ بولتے ہیں۔ زبان کی حفاظت بڑی ضروری چیز ہے، اسی لیے فرمایا کہ زبان کو بڑے کنٹرول میں رکھ کر کے کام کیا جائے، کسی کو لعن طعن نہ کرے، کسی کو ملامت نہ کرے، عورتیں ہیں مائیں ہیں اپنے بچوں کو نہ کوسے، زبان کا صحیح استعمال کرے۔ عام طور پر عورتیں بھی ایسی زبان کا استعمال کرتی ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری اولاد کے متعلق ہم جو زبان سے گفتگو کر رہے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا، آئندہ چل کر کے اس کے نقصانات کیا ہوں گے۔ کتابوں میں قصہ لکھا ہے
ایک ماں تھی، اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا، بیمار تھا، ہمیشہ بیمار رہتا تھا۔ بیمار ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ روتا تھا، رات اور دن، صبح شام ماں کو ترسا کے رکھ دیا تھا۔ بچے تو بچے ہوتے ہی، ان کا کام رونا ہوتا ہے، اور وہ بول نہیں پاتے کہ ان کو تکلیف کیا ہو رہی ہے، ان کا کام صرف رونا ہے۔ بس رونے کے ذریعے سے اللہ پاک اس کی ضرورتوں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ بچہ روتا ہے تو ماں دیکھتی ہے کہ شاید بھوک لگی ہوگی، بچہ روتا ہے تو ماں دیکھتی ہے شاید اسے کوئی تکلیف ہو رہی ہوگی، بچہ روتا ہے تو ماں دیکھتی ہے کہ کوئی چیز چونٹی وغیرہ کاٹ دی ہوگی یا پیشاب کر لیا ہوگا وغیرہ وغیرہ، یہ علامتیں ہیں۔ لیکن یہ بچہ ایسا تھا، بیمار ہونے کی وجہ سے ہمیشہ روتا تھا۔ ماں تنگ آ گئی، بیزار ہو گئی۔ ایک دن غصے میں آ کر ماں نے کہا اگر تو مر ہی جاتا تو بہتر تھا۔ دیکھو ماں کی زبان کے اثرات، غصے میں آ کر زبان کا جو غلط استعمال ہوا، اس کے اثرات اور اس کے نقصانات سنو۔ بات آئی گئی، بچہ بڑا ہوا، اللہ نے صحت دیا۔ بیماری بھی نعمت ہے، لیکن مصیبت اور بیماری اور تکالیف، آزمائشیں، یہ ہمیشہ رہنے والی چیزیں نہیں میرے بھائیوں، ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، آسانیاں ہیں، سہولتیں ہیں، برکتیں ہیں، راستے اللہ پاک فراہم فرماتے ہیں، بشرطے کہ صبر کیا جائے، سکوت اختیار کیا جائے، تحمل کے ساتھ میں رہا جائے، دعائیں مانگا جائے، صدقہ و خیرات کیا جائے، ثابت قدمی سے جم کر رہا جائے، اس کے بعد میں اللہ کی مدد و نصرت آئے گی۔ امتحانات تو ہوتے ہیں، اللہ ٹٹول کر دیکھتے ہیں کہ اس کے ایمان کے اندر کتنا پاور ہے۔ ایک آدمی 10-20 کی ہانڈی لیتا ہے مٹی کی، ٹھوک بجا کر دیکھتا کہ نہیں دیکھتا کہ ڈیمیج ہے کہ اچھی ہے کہ نہیں ہے۔ معمولی سے ایک بنگڑی جب لیتا ہے بچی کے لیے، بیوی کے لیے، ماں کے لیے، تو چکر کر دیکھتے ہیں اسے کہ کہیں پھوٹ تو نہیں گئی ہے۔ تو اللہ پاک بھی ایمان والے کے لیے، بندہ ہو یا بندی ہو، دیکھتے ہیں کہ ان کا ایمان کی کسوٹی کیا ہے، ان کے ایمان کا پاور کیا ہے، اللہ پاک دیکھتے ہیں۔ بیمار تھا، اللہ نے شفا دی، بچہ صحت یاب ہوا، بڑا ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اس بچے کو ایسی خوبصورتی عطا فرمایا کہ اس وقت میں اس بچے سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں تھا ان کے خاندان میں، اس معاشرے میں۔ جوانی کی ڈھیلی پر قدم رکھا، شادی کی عمر کو پہنچا، ماں نے اچھی تعلیم دلوائی، ماں باپ دونوں مل کر، دینی تعلیم بھی دلوائی، عصری تعلیم بھی دلوائی، یعنی دنیاوی تعلیم۔ شادی کی عمر کو پہنچ گیا، ماں باپ گئے، کہیں رشتہ دیکھا، رشتہ طے ہو گیا، نکاح کے لیے ابھی وقت باقی تھا، کچھ دن باقی تھے۔ مثال کے طور پر، فار ایگزامپل، 1 مہینہ باقی تھا، مثال 1 مہینہ باقی تھا، تیاری چل رہی تھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی۔ اچانک اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ ماں کے دل پر کیا بیتی ہوگی، باپ کے دل پر کیا بیتی ہوگی کہ ایک بچہ چھوٹی عمر سے اس کی پوری نگرانی کرتے ہوئے ہم نے بڑی عمر تک اس کی پرورش کی، دونوں تعلیم سے آراستہ پیراستہ کروایا۔ ایک تمنا ہوتی ہے کہ ہمارے گھر ایک اچھی بہو آئے، پڑھی لکھی بہو آئے، ہم اسے عزت دیں، وہ ہمیں عزت دے، ہم اسے بیٹی کا سمان دیں، وہ ہمیں ماں باپ کا سمان دے۔
ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے گھر کو نبھائے، گھر کو چلائے، خاندان کو سنبھالے، خاندان کو لے کر چلے۔ عین ٹائم پر بچے کا انتقال ہو جائے، اندازہ لگاؤ کہ ان کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ رو رو کر کہنے لگی، ماں کیا ہو گیا، کیسے موت آئی؟ بیمار تو بچپن میں تھا، اس کے بعد اللہ نے بیماری سے شفا یابی پر لائے، صحت والا، تندرستی والا، خوبصورت، طاقت والا، موت آئی۔ ماں تانے دینے لگی، یا اللہ میرس کا بیٹا تجھے ملا سو، محلے میں کوئی بھی نہیں تھے کیا؟ بولتی نہیں بولتی؟ ہمارے گھر میں ہمارا بچہ مرنا تھا کیا؟ دوسرے نہیں کیا محلے میں؟ کیسے کیسے سڑنے کو پڑی، ماں باپ کو کون بھی دیکھ رہے نہیں، ان کی عمر 90 سال ہو گئی، 80 سال ہو گئی، کھانا نہیں دے رہے ہیں، پانی نہیں دے رہے ہیں، اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر کے ڈال رہے ہیں، ویسے ہم کو اللہ چھوڑا، میرے بیٹے کچھ کے لینا تھا۔ خیر ایک بات یہاں پر میں اس بات کو روک کر ایک فقہی مسئلہ بتانا چاہتا ہوں۔ فقہا نے لکھا ہے، یہ جملہ معمولی سے لگتا ہے، اے اللہ معراج کا بیٹا تجھے ملا سو، بعض عورتیں کہتی ہیں کہ اللہ ہم کیا مسئلے کو تھا کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ہمارا کیا بچہ ملا، ہماری کیا بچی ملی، ہمارا کیا یجمان ملا سو اللہ کو ہم کیا دے مسئلے کو بیٹھا، ناانصافی کرے اللہ۔ اس قسم کے الفاظ سے ایمان ضبط ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے میرے پیارو؟ ایمان نکل جاتا ہے، اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے، یہ بھیڑ و چمار بن جاتا ہے، ہندو بن جاتا ہے۔ جب اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، وہ بھیڑ بھی بن سکتا ہے، وہ چمار بھی بن سکتا ہے، وہ یہودی بھی ہو سکتا ہے، وہ نصرانی بھی، کچھ بھی ہو جائے، ایمان کے دائرے سے نکل جائے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا زبان کو بہت ہی کنٹرول میں رکھ کر کے بات کیا جائے، بعض مرتبہ مذاق میں بھی اگر کوئی لفظ ایسا نکل جائے تو ایمان اور اسلام کے زمرے سے نکل جاتا ہے، نکاح بھی باطل ہو جاتا ہے۔ جب اسلام سے نکل گئے تو نکاح کہاں باقی رہا؟ کتنے معاشرے کے اندر ہمارے موجود ہیں بہت سارے مرد اور عورتیں جن کا ایمان ضبط ہو گیا ہوگا، جن کا نکاح بھی باطل ہو گیا ہوگا، ایسا ہی زندگی گزار رہے ہیں، ایسی اولاد پیدا ہو رہی ہے۔ یہ اولاد کے بارے میں فقہا نے لکھا ہے، یہ اولاد حلال کی نہیں بلکہ حرام کی اولاد ہے۔ کیوں؟ تو نے بدعا کی تھی ماں، اس وقت تیرا بچہ بیمار تھا، اس کی تکلیف کو اور اس کی تپش کو اور اس کی بیماری کی وجہ سے وہ پریشان تھا، روتا تھا، تو بیزار ہو کر تیری زبان سے یہ جملے نکلے تھے، تو مر جاتا تو بہتر تھا۔ یہ دعا قبول ہوئی، اللہ پاک اس وقت موت نہیں دیے۔ بتانا چاہے پھل بڑا ہوا، پھل پک کر اب ہاتھ آتے وقت کسی کا نقصان ہو جانے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ اس بچے کو اللہ نے بڑا ہونے دیے، جوانی کی ڈھیلی پر قدم رکھنے دیے، رشتہ ہوا، نکاح کے قریب قریب اللہ نے اسرائیل سے کہا اسرائیل فوراً جاؤ روح قبض کرو، تاکہ میں بتاؤں کہ اولاد کی نعمت ہوتی کیا ہے۔ پوچھ کر دیکھو جن کو اولاد نہیں ہے، اولاد کی نعمت ہوتی کیا ہے۔ سالوں سال ہو گئے، منتیں کر رہے ہیں، مرادیں کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، کعبے کے پاس جا کر غلاف کعبہ پکڑ کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں، پاک پروردگار عالم اولاد جیسی نعمت سے ہمیں نواز دیجئے، نواز دیجئے۔ آج اللہ نے نعمت دیا ہے اولاد جیسی نعمت کو آج ناشکری کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ناشکری کرو گے نعمتوں کو چھین لوں گا، ان عذابی لشدید، درد دینے والا، دکھ دینے والا عذاب دوں گا۔ شکر گزاری بجا لاؤ، اضافہ کروں گا۔
زیادہ دوں گا، بڑھا کر دوں گا، اتنا دوں گا تمہارے وہام و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ فرض کہ میرے بھائیوں، ایسے الفاظ زبان سے نکالنے سے مرد بھی اپنی زبان کو حفاظت میں رکھنا، عورتیں بھی اپنی زبان کو حفاظت میں رکھنا چاہیے۔ اس زمانے میں ایک اللہ والے تھے، صاحب کرامت تھے، اللہ پاک کی طرف سے الہام ہوتا تھا، کشف ہوتا تھا۔ جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے بتایا، اے میری بیٹی، تیری زبان سے نکلے ہوئے یہ جملے تھے، یاد کر اس وقت۔ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، ماضی اور مستقبل کے بعض چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتا دیتے ہیں، جسے الہام کہتے ہیں، کشف کہتے ہیں۔ اللہ پاک اپنی قدرت سے کسی بندوں کو نواز دیتے ہیں، دے دیتے ہیں۔ فرمایا کہ بیٹی، اس وقت کو یاد کر جب تیرا بچہ چھوٹا تھا، بیمار تھا، تیری ہی زبان سے یہ کلمے نکلے تھے کہ تو مر جاتا تو بہتر تھا۔ اللہ نے اس وقت موت نہیں دیا، لیکن بچے کو بڑا کیا، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، خوبصورت اللہ نے بنایا، طاقت دیا، قوت دیا، سب کچھ دیا۔ نکاح سے پہلے تیری تمام ارمانوں کو اللہ نے ختم کر دیا۔ کیوں؟ تو نے مانگا تھا، دعا قبول ہو گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیشہ خیر و عافیت مانگنا چاہیے، کبھی زبان سے کوئی غلط جملہ نہ نکالنا چاہیے۔ پتہ نہیں آمین بولنے والے فرشتے کب آمین بول دیں۔ ہمیشہ اچھا سوچنا، بھلا سوچنا، زبان سے اچھی بات، بھلی بات نکالنا، تب جا کر کے خیریت ہوگی، عافیت ہوگی۔ زبان کا صحیح استعمال بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اخلاق کا جو پتہ چلتا ہے نا، وہ زبان سے چلتا ہے۔ حکماء نے لکھا ہے، ڈاکٹر زبان کو باہر کئی کو نکالتا معلوم؟ آج کے ڈاکٹروں ویسے نہیں۔ یہاں جو بزرگ بیٹھے ہیں نا، ان کو پوچھو، میری بات کی تصدیق کریں گے، مانیں گے۔ زبان باہر نکلوا کر، زبان دیکھ کر بتا دیتے تھے تجھے یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے۔ ٹیسٹنگ کا زمانہ نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ پیشاب کرواتے ڈبی میں، پیشاب کو دیکھتے، ہاں تجھے یہ بیماری ہے، ٹیسٹنگ کو وہاں دیکھو، جاؤ خون ٹیسٹ کرو، یہ ٹیسٹ کرو، 10 قسم کے ٹیسٹ لکھ کر دینے کے بعد میں مشنری جو بولتی، رزلٹ جو آتا، اس کے بعد میں ڈاکٹر سوچ کو سمجھ کو پھر ریسرچ کرنے کے بعد میں دوائی، جب تک مر جاتا ہی نہیں، قبرستان چلے جاتا۔ پہلے زمانے کے حکیم ایسے تھے، زبان دیکھ کر بتاتے کہ تجھے بیماری یہ ہے، آنکھ کھول کر دیکھ کر بتاتے تجھے یہ بیماری ہے، پیشاب ڈبی میں پکڑ کر یوں دیکھ کر بتاتے تجھے بیماری یہ ہے، یوں ہاتھ دیکھ کر سے نفس کو پکڑ کر بتا دیتے تجھے یہ ہے۔ ایسے ڈاکٹر آج کہاں پر ہیں میرے بھائیوں؟ اسی لیے حکماء نے لکھا ہے، اس زمانے میں ڈاکٹر زبان دیکھ کر بتاتا کہ انسان کے اندر کیا بیماری ہے، کیا نہیں۔ تو اللہ والے زبان کی گفتگو کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ کتنا اخلاق سے سنورا ہوا ہے اور کتنا بگڑا ہوا ہے۔ اسی لیے فرمایا، علماء کے پاس بیٹھو تو زبان کی حفاظت کر کر بیٹھو۔ کہیں علماء کے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی بات ہو جائے تو علماء شریعت کا فتویٰ بتا دیں گے۔ بادشاہوں کے پاس بیٹھو تو نظروں کو نیچے کرتے ہوئے بیٹھو۔ کیوں؟ بادشاہ کے دربار میں جا کر نظریں ادھر ادھر جائے تو بادشاہ جو ہے سزا سنا سکتا ہے کہ میرے دربار میں میرے سامنے بیٹھ کر میری بے ادبی۔ ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، کسی کے گھر میں جائے تو یہ بے ادبی ہے، یہ نہیں دیکھنا۔ ہمارے گھر میں گھور لیں گے ہمیں، کسی کے گھر میں نہیں دیکھنا۔ گئے جتنا کام آئے بس۔
ہمارا گھر ہم نہ پیارا کر تو ان کا گھر ان کو پیارا، ہم نہ کیا ضرورت ہوں بے ادبی، کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، یہ اخلاق کی بات نہیں، ادب کے خلاف ہے۔ میرے بھائیوں، ادب سے انسان انسان بنتا ہے، اسی لیے اللہ والوں نے لکھا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب کا سیکھنا بہت ضروری ہے، ادب کا سیکھنا بہت ضروری امپورٹنٹ چیز ہے، اور زبان کا صحیح استعمال بہت ضروری امپورٹنٹ چیز ہے۔ علماء کے پاس بیٹھو، زبان کی حفاظت کرو، ادھر ادھر کی بات ہو جائے شریعت کا فتویٰ سنا دیں گے۔ بادشاہوں کے پاس جاؤ، اب تو ویسا زمانہ نہیں بادشاہوں کا، لیکن کتابوں میں لکھا ہے وہ زمانہ تھا، نظروں کی حفاظت کر کر بیٹھو، نظر ادھر ادھر جائے بادشاہ سزا سنائیں گے۔ اللہ والوں کی مجلسوں میں جاؤ، اہل اللہ کی مجلسوں میں جاؤ تو اپنے دل کو قابو میں رکھ کر کے بیٹھو، کہیں دل بھٹک جائے تو اہل اللہ، اللہ والے دل کے جاسوس ہوتے ہیں، بھانپ لیتے ہیں کہ تم بیٹھے یہاں ہو اور سوچ کیا رہے ہو۔ اللہ نے وہ فراست عطا فرمائی ہے اللہ کے نیک مطیع فرما بردار بندوں کو، اسی لیے اس وقت بتایا میری بیٹی تو نے جو بدعا کی تھی اس کا یہ پھل ملا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی اولاد کے لیے بددعا کے الفاظ نہیں، جھوٹ نہیں، گھر کے اندر ایک سلام کا ماحول بناؤ، باپ بچوں کو سلام کرے، بیوی شوہر کو سلام کرے، شوہر بیوی کو سلام کرے، بچے ماں باپ کو سلام کرے، ماں باپ بچوں کو سلام کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم خاص نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک حضرت انس بن مالک خادم خاص رہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں پوری 10 سال کی زندگی میں مجھے پہلے سلام کرنے کا موقع نہیں ملا، میں سوچتا رہ گیا میرے نبی تشریف لے آ رہے ہیں، سب سے پہلے میں سلام کر دوں۔ ابھی میں سوچتا تھا اللہ کے نبی کی نظر پہلے پڑتی ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ دیتے۔ 10 سال ہمیں کیا کرتی، ہمارا خادم مجھے سلام کرنا، میں آیا تو اٹھ کر کھڑنا، کون میں بھی ایک انسان گندے نطفے سے پیدا ہوا ہوں، یہ بھی ایک انسان گندے نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ ہم کون ہیں اونچ نیچ کرنے والے؟ اللہ کی نگاہ میں نہیں معلوم کہ میرا مقام زیادہ ہے کہ اس کا مقام زیادہ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ میرا مقام نیچا ہو، میرے خادم اور غلام کا مقام اونچا ہو۔ اللہ تو دیکھتے ہی صورت کو نہیں دیکھتے، مال کو نہیں دیکھتے، حسب اور نسب کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ دیکھتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی کو دیکھتے ہیں، طہارت کو دیکھتے ہیں، ایمانداری کو دیکھتے ہیں، دیانتداری کو دیکھتے ہیں، سچائی کو دیکھتے ہیں، خوف خدا کو دیکھتے ہیں، خشیت الہی کو دیکھتے ہیں۔ میرے پیارو، ہمارے دل کے اندر ایسی بات آنا چاہیے کہ میں آقا، میں بڑا، انہیں میرا خادم، میرا غلام میرے دکان میں کام کر رہا سو، میرے ورکشاپ میں کام کر رہا سو، میں آتے ہی سلام کرنا، اٹھ کو کرنا، سلوٹ مارنا، یہ تعلیم میرے نبی نے نہیں دی۔ 10 سال حضرت انس خود فرما رہی، 10 سال مجھے پہلے سلام کرنے کا موقع ہی نہیں دی اللہ کے نبی۔ اور فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں ہمارے بچوں کو سلام نہیں کرتے، شرم آتی کہتے، بیوی کو سلام نہیں کرتے، میں مرد مانانا جورو منجے سلام کرنا سکتے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے بھائیو، میرے نبی نے 11 نکاح کیوں کیا؟ امی جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد بیک وقت 10 بیویاں میرے نبی کے نکاح میں تھے۔ کیوں نکاح کیے 10 اور 11؟ امت کو تعلیم دینے کے واسطے، میرے نبی کو ضرورت نہیں تھی 10 اور 11 نکاح کرنے کی۔ اللہ کی طرف سے حکمتیں ہیں، ہزاروں کی لاکھوں کی مصلحتیں ہیں، اسی لیے میرے نبی نے نکاح کر کر امت کو تعلیم دی ہے، ورنہ میرے نبی کو 10-11 نکاح کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آج بدبخت اور کمبخت قوم میری نبی کی ذات بابرکات اور میرے نبی کی ذات اطہر پر انگلیاں اٹھاتے ہی
کہ تمہارے نبی محمد رسول اللہ نے 11 کیوں نکاح کیے؟ ایسے بدبخت اور نااہل قوم کے لوگ علماء کی جوتیوں کے پاس بیٹھے تو علماء دلائل کے ساتھ میں جواب دیں گے میرے نبی نے 11 نکاح کیوں کیا۔ میرے نبی کوئی خواہش پسند نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر ذرا سا بھی شک کریں گے وہ ایمان والا نہیں رہتا، وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ دھیڑو چمار ہو جائے گا۔ امت کو سکھانے کے واسطے جی، مجھے اور آپ کو بتانے کے واسطے بڑی عورتوں سے بھی نکاح کیا، چھوٹی عورتوں سے بھی نکاح کیا۔ میرے نبی کا پہلا نکاح کا موضوع نہیں ہے، بات آئی تو عرض کر دیا۔ تو شوہر بیوی کو سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شرمانے کی کیا بات جی؟ میرے نبی سے بڑا کوئی ہے کیا؟ بولو میرے بھائیوں، سینے پر ہاتھ رکھ کر بولو، میرے نبی سے بڑا کوئی ہے؟ نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا قیامت تک، خدا کی قسم۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کسی شاعر نے کہا خدا کے بعد اس پوری کائنات میں قیامت کی صبح تک اگر کسی کا مقام مرتبہ ہے تو میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ ان سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، دنیا میں آج تک کوئی پیدا بھی نہیں ہوا۔ میرے نبی کے صدقے میں آدم بھی آئے، نوح بھی آئے، شیس بھی آئے، ابراہیم بھی، داؤد بھی، عیسیٰ بھی میرے نبی کے صدقے میں آئے۔ میرے نبی کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی۔ خدا کے بعد میرے نبی کا مقام، ایسے بڑے نبی، ایسے بڑے نبی، ایسے بڑے رسول، اپنی بیویوں کو سلام، غلاموں کو سلام، بچوں کو سلام، خادموں کو سلام، غریبوں کو سلام، اور میں چاہوں کہ میرا غلام مجھے سلام کرے؟ یہ تعلیم نہیں دی گئی، یہ تعلیم نہیں دی گئی۔ اسلام کو عام کرنا، اخلاق سے، پیار سے، محبت سے۔ تو میرے غرض کے بھائیوں، زبان کی حفاظت بڑی ضروری ہے۔ میں نے ایک واقعہ سنانے کا وعدہ کیا تھا، وقت لمبا ہو جائے گا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ سناؤں گا۔ میرے ذہن میں 2 واقعے یاد آ گئے۔ الہی بخش کان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے، ان کا ایک واقعہ، اور خلیفہ دوم حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں ایک ایرانی تھا، بہت بڑا پہلوان، اس کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا زبان کے متعلق۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے ایک درخواست، قبول کریں گے؟ جلدی آنے کی کوشش کریں۔ آئیں گے؟ کب آئیں گے؟ خطیب صاحب بول رہے بھی مسجد میں بیٹھ کر نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں میرے بھائیوں، میں آپ سب سے چھوٹا ہوں، آپ کا چھوٹا بھائی، ہر اعتبار سے چھوٹا ہوں میں۔ خدا کی ذات بڑی، خدا کو ڈر کر، خدا کے گھر میں جمعہ کا دن ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، عہد کرو اذان کے بعد فوراً اتنا بڑا مجمع خود میں سے پہلے مسجد میں رہنا، رہتی ہیں کیا؟ یہ پورے علاقے میں ایک مثال بن جانا، مسجد مکرم۔ جی الحمدللہ، میرا یہ مزاج ہے، میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں ایک فکر کے ساتھ جاتا ہوں، ایک ماحول بننا، ایک ماحول بنائیں گے، مجھے آپ ساتھ دیں گے، آپ مجھے ساتھ دیتا ہوں، میں بول رہا ہوں نا، پورے علاقے کے اندر ایک مثال بن جائے مسجد مکرم۔ اذان کے فوراً بعد جلدی آنے کی کوشش کریں، یہ آخر میں آنے کا مزاج اچھا نہیں، ٹھیک ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ حقیرانہ درخواست کو آپ نے قبول کر لیا ہوگا، امید کرتا ہوں کہ آئندہ سے انشاءاللہ اس کی پابندی بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو جو پڑھا گیا، سنا گیا، جو کہا گیا، اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے زبانوں کی حفاظت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص فلسطین والوں کے لیے آپ دعائیں کریں، صدقہ و خیرات کریں ان کے لیے، اللہ کی مدد شامل حال ان کے ساتھ ہو، اور یہودیت اسرائیلیت کو اللہ پاک نیست و نابود فرمائے۔ ان کی جو بربریت ہے دن بدن بڑھتے جا رہی ہے، ظلم و زیادتی، تشدد زیادہ ہوتے جا رہا ہے، بس ہم دعا کریں گے اللہ کی مدد انشاءاللہ، امید ہے کہ ضرور شامل حال ہوگی، ضرور شامل حال ہوگی۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔